السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ تاریخ ساز فیصلے وہ ہوتے ہیں جو تاریخ کو یا بدل دیتے ہیں یا تاریخ کو بدلنے کی وجہ پیدا کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کراچی کے اوپر جو اپنا فیصلہ دیا ہے، ہم اس کا جائزہ لیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا کراچی کے حالات بالخصوص، صوبہ سندھ کے حالات بالعموم اور اس سے بھی زیادہ بالعموم ملکی حالات میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی یا نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ فیصلہ ایک سیاسی تناظر میں زیر بحث آئے گا، تو اس کے اوپر سیاسی آراء جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ ہمارے ساتھ ندیم افضل چند صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر، ممبر ہیں قومی اسمبلی کے پیپلز پارٹی کی طرف سے، آپ کا شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہارون رشید صاحب موجود ہیں جو تجزیہ نگار ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور سید اقبال حیدر صاحب جو فارمر لاء منسٹر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کراچی سے لائن پر موجود ہیں۔ اقبال بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا، آپ ہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور مختصراً تاکہ ہمیں پہلا راؤنڈ کر لیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑی ہائپ تھی، اتنی ہائپ تھی کہ پی ایم ایل این کا دھرنا ویسے ہی سبسیوم ہو گیا۔ اس فیصلے کے اندر کیا ایسی چیز ہے جس سے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں؟ میرٹ کے اوپر اگر آپ سے کہا جائے، بتائیں کیا میرٹ ہے اس فیصلے کا؟ یہ میری زندگی میں، پروفیشنل لائف میں ون آف دا ریئر اوکیزن تھا کہ میں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے نہ صرف تمام پولیٹیکل پارٹیز دیٹ میٹر، سول سوسائٹی، اور بھائی سب سے بڑی بات کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے سارے اداروں نے، انکلوڈنگ آئی ایس آئی، ایم آئی بی اینڈ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹیں سب پیش کی گئی، جس میں تمام دہشت گردوں اور کلرز اور بھٹا خور اور جناب لینڈ مافیا کی نشاندہی ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ گو کہ سپریم کورٹ نے ایک اینڈ میں بڑا اچھا فیصلہ دیا کہ 1997 کی میں سپریم کورٹ نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ڈسولوشن کو اپہولڈ کیا۔ کس گراؤنڈ پر؟ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، جی، اس کا ذکر کیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پر۔ صرف اس کا نہیں بلکہ دوسرے جو فیصلے ہوئے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ان کا بھی ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ پوری حکومت کو ڈسمس کر دیا گیا تھا جی، اور سپریم کورٹ نے ابھی حال میں ہی ایک کراچی میں ایک بیچارہ شاہد کو قتل کر دیا تھا، ایک رینجرز کے سولجر نے۔ تو سپریم کورٹ نے پورے آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز کو ٹرانسفر کر دیا۔ اب اتنے ہزاروں کراچی کے معصوم شہریوں کے قتل پر کسی بھی قاتل کی نشاندہی نہ ہو اور کسی کو سزا نہ ملے، نو ہیڈ از رولنگ، لیکن وہ سپریم کورٹ نے، اقبال بھائی، اقبال صاحب، اگر میں یہ کہہ دوں سپریم کورٹ کے وہ جو فیصلہ جو میں نے پڑھا اس کے اندر تو بڑی ایک فلسفیانہ گفتگو ہے کہ جی یہ انکوائری کی نوعیت کیا ہے، یہ انکویزیٹل ہے یا ایڈورسیریل ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ انکویزیٹل ہے، یہ ایڈورسیریل نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے اس قسم کی ججمنٹس پاس کرنا، ہم نشاندہی کر سکتے ہیں۔ تو شاید یہ جو پیرائے جس کے اندر ججمنٹ آئی وہ مختلف ہے اور آپ کی توقع کچھ مختلف تھی۔ نہیں، اگر ان کا یہ بھی کہنا میں مان لوں تو یہ ڈائریکشن تو دے سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ یہ جو سنی تحریک اور شیعہ تحریک ہیں یا لسانی تحریکیں ہیں یا ریجنل جماعتیں ہیں یا فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں، ان کا وجود غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اسلامی بھی ہے۔ اچھا، کم از کم ان کے رجسٹریشن کو اور ان کو الیکشن میں حصہ لینے سے تو روکنے کے لیے سپریم کورٹ ڈائریکشن دے سکتا تھا، پلیز ایگزامن دیئر کیریکٹر۔ انہوں نے آرٹیکل 17 کو کوٹ کر کے کہہ دیا کہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشن جو ہے وہ کس جماعت کے اوپر ڈالے۔ میں ذرا پینل کے پاس ادھر آتا ہوں، ذرا ایک انیشل اسیسمنٹ۔ ہارون رشید صاحب، فیصلہ ٹھیک ہے، مطمئن ہیں آپ ان سے؟ وہ تو قانونی بحث کر رہے ہیں۔ نہیں، مطمئن ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا چیف جسٹس صاحب سے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ نشاندہی انہوں نے کی ہے، نشاندہی بالکل درست خطوط پہ کی ہے۔
اب رہ گیا فیصلہ جس کا حوالہ دیا برادر اقبال حیدر صاحب نے، تو صدر خلاف تھے پیپلز پارٹی کے، اپوزیشن تحریک چلا رہی تھی، فوج کی حمایت حاصل تھی، عدالتیں ایسی کنجینیل ایٹماسفیئر میں فیصلے دیتی ہیں، کوئی عوام میں اس وقت تحریک نہیں تھی، میڈیا نے کوئی خاص سپورٹ نہیں دی، فوج نے کوئی سپورٹ نہیں دی ہے، لیکن اگر اس نشاندہی کو جو پنجابی میں کہتے ہیں کھرے کو، جو مجرموں کے قدموں کے نشان کو لے کے آگے چلیں، ایم کیو ایم اس میں بچتی نہیں ہے، سنی تحریک اس میں، کوئی بھی جو قصوروار ہیں وہ بچتے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل واضح اس میں ہوتا ہے کہ بڑا مجرم کون ہے، پھر چھوٹے مجرم اس کی پیروی میں پیدا ہوئے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حکومتیں قانون نافذ کرنے میں ناکام رہی سب کی سب، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک چھوٹا سا پیریڈ ایسا ہے 95 میں جب انہوں نے پوری قوت سے قانون نافذ کیا، فوج بھی اس وقت ساتھ تھی، صدر بھی ساتھ تھے، عوام میں بھی میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ پاپولر تھا، اور ایک دفعہ تو اس کو ٹھیک کر دیا، لیکن پھر پیپلز پارٹی بھی قاتلوں کا ساتھ معاہدہ کرتی رہی، نواز شریف کے دور میں پولیس افسروں کے قاتل جو ہیں وہ دندناتے پھرتے رہے، بعد میں بھی انہوں نے معاہدہ بھی چند ماہ پہلے بھی ان کے ساتھ حلیف بننے کی کوشش کی، یہ معاشرے کی بحثیت مجموعی ناکامی ہے، پورے معاشرے کی اخلاقی طور پر ناکامی ہے، جرم کی پیروی کی جاتی ہے، اسے روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی، لیکن عدالت اس سے بہتر فیصلے کی توقع تھی، لیکن اب اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اگر حکومت چاہے، میڈیا ہی خالی چاہے، اور فوج بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ وہ الگ تھلگ نہیں رہ سکتی، یعنی قانون کا نفاذ آئین کی حدود میں، اور میڈیا بھی اس کو اٹھائے، انٹلیکچوئلز بھی اٹھائے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے محترمہ نے اپنے کارکنوں کو اسلحہ نہیں دیا تھا، اب کی بار دیا گیا، ٹھیک ہے پارٹی پالیسی نہیں تھی، اے این پی نے دیا، حتیٰ کہ جماعت اسلامی پہ الزام آیا جو میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ اچھا، اس الزام کی نوعیت پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں۔ اقبال بھائی، ندیم افضل چند صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ایک طرف سے تو یہ توقع پوری نہیں ہوئی کہ واضح تو جس کو کہتے ہیں کھرے کو فالو کریں اور مجرم یا ملزم تک پہنچے، وہ توقع پوری نہیں، لیکن دوسری طرف بہت جگہ پر انہوں نے اس بات کو بھی انڈورس کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی جو افیلیشنز ہیں ان کی افیلیشنز بھتہ خوروں کے ساتھ ہیں۔ میرے پر صفحے لکھے ہوئے، صفحہ نمبر 54 پر بالخصوص لکھا کہ جی ہر کسی کے اندر جو ہے وہ مرڈرز گھسے ہوئے ہیں، تو کسی کو چھوڑا بھی نہیں ہے انہوں نے، یعنی ایک طرف سے کسی کے پیچھے بھی نہیں گئے لیکن دوسری طرف سے کسی سیاسی جماعت کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔ اس بات کا کیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں طلعت بھائی، میں سب سے پہلے تو ایک پاکستانی ہوں، بعد میں پیپلز پارٹی کا، میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی ہائپ کریٹ کر کے اتنا قوم کا وقت ضائع کرنا، اور پھر سوو موٹو کی پہلے تو قانون میں حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، سوو موٹو قانون تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے سوو موٹو، پھر آپ نے سوو موٹو لیا ہے، پھر یا تو آپ پس پردہ قوتیں یا طاقتور لوگوں کے خلاف اگر فیصلے نہیں دے سکتے، فیصلے صرف پہلے بھی پیپلز پارٹی کے خلاف ہی ہے، ہمارا تو موقف پہلے بھی ہی ہے کہ جہاں پیپلز پارٹی کوئی سامنے آ جاتی ہے وہاں تو فیصلے آ جاتے ہیں، سارے کہتے ہیں جی اب امپلیمنٹ بھی ہو جائے، اب یہ ہو گیا، اب امپلیمنٹ ہو جائے، لیکن پیپلز پارٹی کے علاوہ جب کوئی فریق ایک آدھ شامل ہوتا ہے اس وقت تھوڑا سا پھر کھروں تک بات رہ جاتی ہے، پھر اس سے آگے نہیں جاتی۔ اچھا، لیکن پیپلز پارٹی کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو تو نہیں چھوڑا نا، کہا سندھ حکومت ناکام ہے، اس میں کہا جی وزیرستان سے زیادہ کراچی وہ ڈی جی رینجز کو کوٹ کرتے ہیں، وہ ڈی جی رینجز کو بار بار کوٹ کر رہے ہیں اس کے اندر کہ ساؤتھ وزیرستان سے زیادہ وہ خطرناک ہے، لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت، اقبال صاحب یہ جو لیکن میں اقبال صاحب سے وہ وکیل ہیں کیونکہ ایک سوال وہ کیا چیف جسٹس صاحب کی جو جوڈیشل پالیسی پہلے انہوں نے دی ہوئی تھی اس ملک کے لیے، کیا یہ فیصلہ اس سے وائلیٹ تو نہیں کہیں کرتا؟ یہ ادھر اقبال صاحب چلیں، اب چاند صاحب نے سوال کر دیا، آپ اس طرح جواب دے دیں۔ جی اقبال حیدر صاحب، جی اقبال حیدر صاحب، جی بھائی، آپ مصروف گفتگو ہیں، سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ صفحہ نمبر 150 کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح انداز سے آرٹیکل 143 کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبائی حکومت شہریوں کو تحفظ پہنچانے میں فیل ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ صوبہ سندھ کو بچانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ تو یہ فیلئر کو تو انڈیکیٹ کر دیا نا انہوں نے، اب اس سے زیادہ کیا کریں وہ؟ نہیں بھائی، میری بات سنیں، یہ تو انہوں نے وجہ طور پر درست فرمایا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ریٹ آف دا گورنمنٹ ہو یا پروٹیکشن آف دا لائف اینڈ پراپرٹی آف دا سٹیزن تو اس میں ناکام ہوگی۔ اچھا، لیکن اس کے بعد کس کو سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیے، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی حکومت
को इस बेबुनियाद इल्जाम पर मैं कहूंगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई थी। लेट मी अश्योर यू, उस जमाने में मोहतरमा का जो किरदार था वो कराची के और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को खत्म करने में एक बहुत मौसर मुस्बत किरदार था। फिर भी उनकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया गया। आज बदतरीन हालात है और सुप्रीम कोर्ट ने मोहतरमा के 1997 के केस का हवाला भी दिया है। जी बिल्कुल मुझे दिया। बड़ी खुशी है, लेकिन अब सम हेड्स मस्ट रोल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो हुकूमत को डिसमिस नहीं कर सकती ना जी। वो मोहतरमा की हुकूमत का आपसे बेहतर कौन जानेगा। वो तो डिसमिसल को अपहोल्ड किया गया ना। नहीं, तलब सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन तो दे सकती है। तो दे दिया ना डायरेक्शन, उन्होंने कहा नाकाम रही है, डायरेक्शन तो दे दिया उन्होंने। नहीं सर, टू द इलेक्शन कमीशन। अच्छा इलेक्शन के, अच्छा इसी पे रहे हारून रशीद साहब, इस पे बात करें। गो अहेड हारून। देखिए इकबाल हैदर साहब, मुद्दबाना अर्ज ये है कि उस वक्त एक प्लान था सदर लगारी मरहूम की तरफ से कि मुर्जा भुट्टो के कत्ल के लिए जरदारी साहब को जिम्मेदार करार दिया जाए, जिनके बेशुमार कसूर हो सकते हैं, लेकिन इसमें वो मुलव्वस नहीं थे। वादा गवाह बनाने की कोशिश की गई डॉक्टर शोएब सडल को और लोगों को, उसके लिए ये किया जा रहा था। हुकूमत तो बरतरफ की थी सदर ने जी। अब उसकी जो भी मामला, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं, ना सिर्फ मुझे दहशतगर्दी को खत्म करने की मोहतरमा ने कोशिश की, मौसर कोशिश, बल्कि इंतहाई जुर्रतमंदाना इक़दाम किया, कानूनी तरीके से किया। 152 आदमी मारे गए, वो सारे टेररिस्ट थे, उसमें कोई बेगुनाह नहीं था। बाकी सारा झूठ और प्रोपेगेंडा है कि 15,000 आदमी मारे गए। लेकिन मुझे अंदेशा है कि हम मौजू से हट जाएंगे। अच्छा इस पे अभी वापस आते जरा चंद साहब से पूछते कि इनकी डिसअपॉइंटमेंट क्यों है, ये क्या चाहते थे कराची के अंदर, और आज जिसके अंदर माशाल्लाह आपकी अपनी सियासी जमात की हुकूमत है, उनके हलीफ वहां पर मौजूद हैं, कभी बनते हैं कभी बिगड़ते हैं, लेकिन हालात आपके ठीक ही रहते हैं। सदर साहब वहां पर मौजूद होते हैं, वजीर आजम साहब जाते हैं। तो इन हालात में कोर्ट ने जो निशानदेही की है, कोताही की, बुनियादी तौर पर कोताही वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की, इसमें क्या चीज ऐसी कम आपको नजर आती है? सवाल मैं टेबल पे छोड़ता हूं, लेकिन ब्रेक में जा रहा हूं, ब्रेक के बाद आएंगे, चंद साहब से पूछेंगे।